اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بھی جنگ احد کا وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر صحابہ کرام کو بلا رہے تھے، لیکن اس وقت یہ آواز صحابہ کے کانوں میں نہیں پڑی، اور یا یہ کہ صحابہ کرام کو تو پہلے سے ایک آواز کے ساتھ مغموم کیا گیا تھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اس لیے پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی آواز پر توجہ نہیں کی۔ حضرت کعب بن مالک نے دوبارہ آواز دیا جبکہ سب لوگ باہر تشریف لے گئے تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو جو کہ اللہ کا رسول تو ادھر ہے۔ تب صحابہ کرام واپس اسی جگہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ایک بارگی سے حملہ کیا، جس میں ایک دفعہ پھر کافروں کے قدم ڈگمگائے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس وقت جو صحابہ کرام زیادہ طور پر شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے اسی زوردار حملے کی وجہ سے صحابہ کرام اپنی جگہ پر جم نہ سکے، اور جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اذ تسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور مڑ کر کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، پیغمبر تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، دوسری جگہ سے، فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں غم کے اوپر غم ملا، تکلیف کے اوپر تکلیف، اور یہ بھی اسی لیے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ اب فوت ہو چکا ہے اس پر تم غمگین نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور یا جو اسی وقت تمہیں پہنچ رہا ہے ان کافروں کی طرف سے، اس پر تم غمگین نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو تمہارے ہر عمل پر جاننے والا۔ یہاں پر احد کی چوٹی سے اتر کر میدان کے بالکل کونے پر
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جس چوٹی پر، احد کی چوٹی پر صحابہ کرام کے اس لشکر کا جس میں 50 سے لے کر 70 افراد موجود تھے، اس کا کمانڈر تھا، یہ بھی شہید ہو گیا تھا، مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہاں پر تینوں کی قبریں ایک ساتھ، اور پہلے جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے تھے، وہ ہر قبر کے پاس اسی طرح جاتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ لیکن پھر لوگوں نے وہاں بے احتیاطی شروع کی ہے، جس پر سعودی حکومت نے ایک بڑا دیوار بنایا اور جس کے بیچ میں جال لگایا۔ اب اگر آپ احد کے شہداء کو، ان کی قبروں کو دیکھنا چاہیں گے تو اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر اس جالی میں سے آپ دیکھ لیں گے۔ لوہے کی جالی ہے، اور قبریں بھی اب تقریباً پورا واضح نظر نہیں آتے باہر سے۔ پہلے جنت البقیع میں بھی ایسا ہی تھا، آدمی جس وقت بھی اس میں داخل ہو اور جس وقت بھی جائے، ہر وقت جنت البقیع کھلا رہتا تھا۔ یہ بڑا قبرستان ہے، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، جہاں پر روضہ رسول ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ پہلے جہاں پر یہ قبرستان ہے اس کے سامنے ایک سڑک تھا، اور اس روڈ کے پار ایک ہوٹل تھا۔ یہ ہوٹل ایرانیوں نے بنایا تھا، اور پھر انہوں نے یہی سے ایک سرنگ بنانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس کے جسد خاکی کو یہاں سے چوری کر کے ایران لے جانا چاہتے تھے، اور یہ پھر پکڑے گئے، ان کو سزا ہو گئی، ہوٹل کو مسمار کیا گیا۔ اب اسی طرح پورا قبرستان ہے۔ ایک بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر پیشاب کیا تھا، جہاں سیڑھیوں پر چڑھ کر سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قبر ہے، بالکل الگ تلگ واضح ہے، ہر آدمی اس کا زیارت کرتے۔ پھر سعودیہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں، گیٹ کھولنے کے لیے اور پھر وہاں جانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ہی راستہ جانے کا ہے اور ایک پھر واپسی کا ہے۔ واپس پھر اسی راستے سے واپس نہیں جا سکتے جس پہ آپ گئے ہو، خروج کا پھر الگ گیٹ ہے۔ اس لیے کہ بعضی بدبخت جن صحابہ کرام کے دشمن تھے، اپنے اس بدبختی میں انہوں نے قبروں کو بھی معاف نہیں کیا، اس کی بھی حرمتی کی ہے۔ یہ جنرل ضیاء کا دور تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبر کی اسی طرح بے حرمتی کی گئی تھی۔ ہمارے ملک میں جنرل ضیاء الحق حکمران تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
یہ دنیا میں اللہ کے وہ مخلوق ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے رضا کا اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ احد کے اس میدان میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا رہے تھے اور صحابہ کرام واپس نہیں آئے، اور پھر کعب رضی اللہ عنہ نے آواز دیا تو پھر سب واپس مڑ کے آئے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال تو آ سکتے کہ رسول اللہ کی آواز پر نہیں آئے، کعب بن مالک کی آواز پر آئے۔ بالکل اس کا جواب موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں وہ آواز جو کہ ان کے کانوں نے سنا تھا، دل میں یہ بات ٹھہر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ وہ شہید ہو گئے تو دوبارہ اس کی آواز پر غور ہی نہیں کیا، لیکن کعب بن مالک کی آواز نے صحابہ کرام کے اندر ہمت پیدا کیا۔ جب اس نے آواز دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زخمی ہو چکے، تم لوگ باہر کھڑے ہو، یہاں چند صحابہ کرام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی دی، اپنے جسموں کو چور چور کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے محفوظ بنایا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، اس غم کے بعد اللہ پاک نے تمہیں ایک بار پھر امن دیا۔ پہلے خوشحالی کی صورت جبکہ آپ فتح پا رہے تھے، پھر شکست میں تبدیل ہوا آپ کا فتح، آپ کے اوپر غم آیا، صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور پھر تیسرے بار اللہ پاک نے آپ کو امن دیا۔ نعاسن اونگ کی صورت میں، یغشا طائفۃ منکم، آپ میں سے ایک جماعت کو ڈانپ رہی تھی۔ جنگ کی حالت میں نیند آنا یہ بڑا انعام ہے، درس کی حالت میں نیند آنا یہ تو محرومی ہے، لیکن جنگ کی حالت میں نیند آنا یہ انعام ہے، کیونکہ وہاں تو ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جنگ کافی لمبا ہوتا ہے، اس میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اگر اس میں نیند نہ آئے تو آدمی کا بالکل حالت غیر ہو جاتا ہے، لیکن جنگ کی حالت میں جیسے جیسے وقفے سے آپ کو ٹائم ملے اور آپ اس میں سو جائے تو اس نیند سے، سونے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا، ایک آدمی تک جاتا ہے، بہت تک جاتا ہے، مزدور پورا دن مزدوری کر کے تک جاتے ہیں، شام میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہو کہ ایک بیلچہ مٹی یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دو تو وہ کہتے نہیں، مجھ سے بالکل اور کام نہیں ہو سکتا، میں اتنا تک گیا ہوں۔ لیکن یہی آدمی جب سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو یہ ایسے تازہ دم ہوتے ہیں جیسے کل انہوں نے کام کیا ہی نہیں، دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر پورا دن دیہڑی کر کے پھر اپنے آپ کو تکاتے ہیں۔ بالکل جنگ کی حالت میں اگر کسی کو اسی طرح جنگ کی میدان میں نیند آئے اور وہ سو جائے اور پھر دوبارہ تازہ ہو کر لڑے
تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو بالکل احد میں بھی ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام کو پھر اللہ نے امن دیا، اور پھر اس کے اوپر نعاس اونگ کی صورت آئی جس میں اس کو آرام بھی ملا۔ یغشا طائفۃ منکم، ڈانپ رہے تھے ایک جماعت آپ میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک جماعت وہ تھی جو اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے، اہمتہم انفسہم، وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ یہ کون سی جماعت تھی جو اپنے آپ کو پریشان کر رہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ وہ منافق جو کہ احد کے میدان سے واپس بھاگے تھے، 300 افراد تھے، اور جب ان کو وہاں پر پتہ چلا 3 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی دور کا تو نہیں تھا، تو جب ان کو اپنے گھروں میں وہاں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو تو شکست ہوئی ہے اور 70 ساتھی ہمارے مدینے کے اس میں شہید ہو گئے، تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ اب تو رسول اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، واپس آ کر سب سے پہلے ہمارے خلاف اعلان جنگ کرے گا کہ ہم شکست ان لوگوں کی وجہ سے کہا گئے کہ یہ ہم سے میدانی جہاد سے بھاگ کر واپس آئے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وطائفۃ قد اہمتہم، ایک جماعت جو اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے، انفسہم یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر ان کو ناحق گمان آ رہا تھا۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ منافقین سوچ رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جہالت کی گمان، کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو فتح ہمیں ہوتا، اگر رسول اللہ حق پر ہوتے تو رسول اللہ کو فتح ہوتا۔ یہ جو شکست ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ خود ہی حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح پورا جو ہے ان کو شک ہونے لگا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اللہ کہتے اللہ کے رسول تم ان کو بتاؤ تمہارے پاس واقعی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دل میں وہ باتیں چھپا رہے جو تمہیں نہیں ظاہر کر رہے، حالانکہ اس کے دل میں نفاق ہے، اور یہ تو چاہ یہ رہے تھے کہ مسلمان یا تو کلی طور پر شکست کھائے کہ بالکل سب ختم ہو جائے اور ہم ان سے محفوظ ہو جائے، لیکن اسی طرح کہ آپ کا صرف نقصان ہو اور باقی ساتھی زندہ ہو، یہ تو نہیں چاہتے تھے وہ لوگ، یہ منافق تو اس سے ڈرتے تھے، اور پھر یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو غنیمت کا مال مل جائے۔ تو پھر یہ کہہ رہے تھے کہ یقولون لو کان لنا من الامر لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ پیغمبر کو کہتے آپ ان کو بتاؤ، مطلب یہ کہ ہم تو نہیں قتل ہوئے لیکن ہمارے ساتھی تو قتل ہو گئے، تو اس کو بھی اپنے ساتھی شمار کرتے کہ ہمارے جو 70 افراد مر گئے ان شہدائے احد کے بارے میں کہتے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو یہ نہ مرتے، لیکن ہم تو خود ہی لڑنا نہیں جانتے تھے، اور یہ جنگ ہم پر مسلط ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل، اللہ کے رسول تم ان کو بتاؤ کہ اگر تم یہاں نہ آتے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تو وہ لوگ جو کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے وہ تمہارے گھروں میں بھی آ کر تمہیں قتل کرتے۔ تمہاری موت اگر مقرر ہو تو گھر میں تم کہاں بھاگ سکتے ہو موت سے، تم اپنے گھر میں بھی مر جاتے۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل، سامنے ہو جاتے وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا قتل واجب تھا، الی مضاجعہم، تمہارے بستروں کے پاس، تمہارے گرنے کی جگہ یعنی تمہارے لیٹنے کی جگہ پر،
تمہارے گھروں میں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ پاک بھی آزمائش لیتا ہے تمہارے دلوں کا، تمہارے سینوں میں کیا ہے اس کا امتحان لیتے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ ظاہر کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو خاص کر دے، خالص کر دے، یہ اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینے کے راز بھی وہ جانتے ہیں، ایسا رب ہے. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وہ لوگ جو کہ پھر گئے تھے تم سے، واپس لوٹے تھے اس جنگ سے. یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعت آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے احد میں، اور وہ لڑ پڑے، اس میں سے بھاگنے والے. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے ان کو وہاں سے بھگا دیا. ببعض ما کسبوا، ان کے بعد اس عمل پر جو انہوں نے کیا، مطلب یہ کہ نفاق، اس کے دل میں جو منافقت تھا اس کی وجہ سے شیطان نے اس کو پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت سے ان کو الگ کر دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے اور دانت بھی شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نقصان پہنچا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. لیکن پھر بھی اس میں سے جس نے اپنے اس گناہ کو قبول کیا اور اس نے معافی مانگی، اللہ پاک نے معاف کر دیا. اللہ غفور الرحیم ہے. بہت سارے ایسے تھے جو توبہ کر کے اس میں سے اسی سب میں سے نکل آئے، لیکن وہ بدبخت جو ان کا سربراہ تھا وہ نہیں آیا واپس، وہ نفاق ہی میں مرا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول بڑے منافق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، چپکے سے ظاہراً مسلمانوں کی سب میں شامل ہوتے تھے اور اندر سے نقصان پہنچاتے تھے. نفاق ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ واپس نہیں آیا، اللہ نے ان کو ایمان نصیب نہیں کیا.